والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے کئی ہفتوں سے میں جس بات کی طرف اپنے آپ کو اور سامعین کو متوجہ کر رہا ہوں وہ زبان کی حفاظت ہے، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو انسان قابو میں نہ رکھے تو اس سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ چونکہ ایسا اللہ تعالیٰ نے آلہ دے دیا ہے بغیر مانگے کہ اس کو حرکت دینے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، جو ارادہ کرتا ہے انسان فوراً وہ زبان سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے اس میں بے احتیاطی بے انتہا پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پچھلے جمعہ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، جن میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت اور زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کا ذکر فرمایا۔ وہ احادیث ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری حدیثیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں، ہم ان پر غور کریں اور ہماری زبانوں سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں، جن کی تعداد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی ہے کہ کم از کم 20 گناہ ہیں جو گناہ انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ تو پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے، یا رسول اللہ، انسانوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ یعنی کون سا عمل ہے جس کے نتیجے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ ایک تو اللہ سے ڈرنا اور ایک اچھے اخلاق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو معاملہ یہ ہو کہ آدمی ہر وقت اس مراقبے میں رہے یا اس دھیان میں رہے کہ میرا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو میں اس سے بچوں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور دوسری جو انسانوں کے ساتھ انسان کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں حسن خلق، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہیں، رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ پھر انہی صاحب نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ یعنی ایک چاہے مسلمان ہو، ایمان رکھتا ہو اور کلمے کے اوپر یقین رکھتا ہو، اس کے باوجود سب سے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ الاجبخان الفم والفرج، دو چیزیں ہیں جو انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔
ایک اس کا منہ اور ایک اس کی شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے معاملے میں احتیاط نہ برتی گئی تو انسان باوجود مسلمان ہونے کے سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے۔ ایک منہ ہے اور منہ کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے کہ انسان اپنے منہ سے ایسی چیزیں کھائے جو حرام ہے، حرام کی آمدنی سے ہے، مثلا سود کی آمدنی ہے، جوئے کی آمدنی ہے، دھوکے کی آمدنی ہے، رشوت کی آمدنی ہے۔ اگر وہ کھا رہا ہوگا تو یہ منہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور دوسرے، منہ ہی کے اندر زبان بھی ہوتی ہے، اس زبان کو اگر غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، لوگوں پر الزام لگا رہا ہے، ناحق الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو دو عضو فرمائے، ایک منہ اور ایک شرمگاہ۔ دوسرے شرمگاہ، اللہ بچائے انسان اپنی جنسی خواہش کی وجہ سے کسی بھی ناجائز کام کا ارتکاب کرے، چاہے اللہ بچائے وہ زنا ہو یا زنا کے مقدمات ہوں یا بد نظری ہو، یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ بچائے جہنم میں لے جانے والی۔ تو یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی، بہت چہیتے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور ان سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بھی تھا کہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ شاید ہی کسی اور صحابی کے لیے فرمائے ہوں آپ نے، جتنا کھل کر اپنی محبت کا اظہار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، یا رسول اللہ کیا ہم جو زبان سے باتیں نکالتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں زبان سے، کیا اس پر بھی گرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ثقلت کا امک یبن جبل، اے جبل کے بیٹے تمہاری ماں تمہیں کھوئے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے ثقلت کا امک، لیکن یہ عربی زبان میں یہ بے تکلفی کے اندر ہے۔ جب کسی شخص سے بے تکلفی ہوتی ہے تو اس وقت میں بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بد دعا دینا نہیں ہوتا، بلکہ بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو فرمایا ثقلت کا امک یبن جبل، اے معاذ بن جبل تمہاری ماں تمہیں کھوئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہم زبان سے جو باتیں کہتے ہیں ان پر ہماری گرفت ہوگی؟ تو یہ بتاؤ کہ انسانوں کو جہنم میں اوندھا ڈالنے والی کوئی اس سے بڑی چیز ہے جیسی زبان؟ یعنی زبان جو کچھ باتیں بولتی ہے اس میں جو گناہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 20 قسم کے گناہ امام غزالی نے فرمائے ہیں، تو ان گناہوں کی وجہ سے ہی تو سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اگر زبان کی حفاظت نہ کرتے، اگر زبان کی باتوں کا مواخذہ نہ ہوتا اور اس پر گرفت نہ ہوتی تو یہ جہنم میں کیوں جاتے؟ سب سے زیادہ الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ جہنم میں الٹے منہ، اوندھے منہ گرانے والی کوئی اور چیز ہے جتنی زیادہ انسان کی زبان ہے۔
سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ سارے گناہ ایک طرف، اور زبان کے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز والا عمل انسان کی زبان کا غلط استعمال ہے۔ وہ چاہے جھوٹ کی صورت میں ہو، چاہے غیبت کی شکل میں ہو، چاہے بہتان لگانے کی شکل میں ہو، الزام لگانے کی شکل میں ہو، چاہے دوسرے کا دل توڑنے کی شکل میں ہو، اور چاہے برا بھلا کسی کو کہنے کی شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کیا مانا کہ جس طرح یہ زبان ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اسی طرح سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی بھی ہے، سب اعمال میں افضل بھی ہے۔ کیا مانا کہ اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے، یہ زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ ہے مثلا، یا صرف سبحان اللہ کہتا رہے، یا صرف الحمدللہ کہتا رہے، تو جتنا ذکر کرے گا اتنا ہی انسان کو جنت میں جانے کے مواقع زیادہ فراہم ہوں گے۔ تو زبان کا صحیح استعمال۔ اسی طرح کسی اللہ کے بندے کو کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دے، جو تسلی کا کلمہ کہہ دے، کسی کے ہاں میت ہوئی ہے اور آپ جا کر اس کی تعزیت کرتے ہیں، تسلی کا کلمہ کہتے ہیں جس سے اس کا دل کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی ماں کو اس کے بیٹے کی وفات پر تعزیت کرے، کسی بردن فی الجنہ، اور جنت کے اندر اس کو خاص قسم کی چادریں انعام کے طور پر بڑھائی جائیں گی۔ یا کسی کوئی شخص دل شکستہ ہے، کمزور ہے، کسی مشکل کا شکار ہے، آپ اس کو تسلی کے 2 کلمے کہہ دیتے ہیں، تو یہ تسلی کے 2 کلمے کہنا زبان کا وہ عمل ہے جو دوسرے اعمال سے افضل ہے، ای الاعمال افضل۔ اور حدیث میں رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ میں کسی بھی بندے کی کسی تکلیف کو دور کر دوں، یا کسی بندے کو تسلی کی کوئی بات کہہ دوں، اس کا کوئی غم دور کر دوں، تو یہ مجھے اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ 1 مہینہ میں اعتکاف کروں مسجد نبوی میں، اس سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ میں کسی اللہ کے بندے کی تکلیف کو دور کر دوں، یا اس کا کوئی غم بتا دوں، کوئی تسلی کی بات اسے کر دوں جس کا اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ زبان کا صحیح استعمال ہے کہ آدمی کسی کو تسلی کے کلمات کہہ رہا ہے، کسی کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ بات کہہ رہا ہے، تو یہ فرمایا کہ اس لیے سب سے اعمال میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ زبان کا ہے۔ زبان ہی سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، زبان ہی سے ذکر بھی کیا جاتا ہے، زبان ہی سے حج بھی کیا جاتا ہے، زبان ہی سے عمرہ بھی انسان کرتا ہے، زبان ہی سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اور زبان ہی سے کسی اللہ کے بندے کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے، اس کا دل ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ سب اعمال زبان کے ہیں، جو فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل اعمال زبان کے اعمال ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ،
ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. پہلے تو یہ فرمایا کہ بندے کا ایمان کبھی سیدھا نہیں ہوتا، یعنی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے، دل سیدھا ہونے کا معنی یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے. اس کے دل میں یہ خواہش ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہے، اس کے دل میں یہ دھن ہے کہ میں کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مطابق کام کروں، جو کام کروں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو. تو جب تک کہ ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو. دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو. اگر آپ دل میں تو سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں، ایسے کام کروں جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہوں، جس سے راضی ہوں، لیکن زبان سے آپ العیاذ باللہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوسروں کا دل توڑ رہے ہیں، تو وہ قلب کیسے سیدھا ہوگا؟ قلب اس وقت سیدھا ہوگا جب آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر نپی تلی بات کرے اور بلا وجہ کی بحثوں میں نہ پڑے، بلا وجہ کی جھگڑوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. اور فرمایا ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، اور کوئی شخص انسان جنت میں نہیں جائے گا ایسا شخص جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، یعنی وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو، ان کے حقوق ادا کرتا ہو، پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جو یہ چاہتا ہو کہ میں سلامت رہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خاموش رکھے، زیادہ بولے نہیں، کیونکہ جب بولے گا تو اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بات احتیاط کے خلاف نکل جائے گی. ایک اور حدیث میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں وہ زبان کو یاد دلاتے ہیں. کیا یاد دلاتے ہیں؟ کہ دیکھو اللہ سے ڈرتی رہنا. زبان سے سارے اعضاء مل کر یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتی رہنا، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. اعضاء یہ کہتے ہیں زبان سے، وہ زبان حال سے کہتے ہوں، زبان قال سے کہتے ہوں، لیکن اعضاء یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہ تم سیدھی رہنا، اور اپنی حرکت کو کہ جب بھی حرکت دو اس زبان کو تو یہ خیال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں اس بات اور ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمہیں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. کیونکہ تم اگر سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو گئے. یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں، اگرچہ اس کی اسناد میں تھوڑا کلام ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھے ہوئے اور وہاں تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو حاجی بھی پڑھتے ہیں اور عمرہ کرنے والے بھی پڑھتے ہیں. بس وہاں پہلے تلبیہ پڑھا اور پھر اپنی زبان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کیا لسان قل خیرا تغنم بسکت عن شر تسلم. اپنی زبان کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے میری زبان، تم
جو بات کہو وہ بھلائی کی کہو، اور اگر برائی سے اپنے آپ کو خاموش رکھو تو ہمیشہ سلامت رہو گے، قبل اس کے کہ تمہیں پشیمانی ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ بعض حکما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی کبھی اپنی بات اپنے سکوت سے یعنی خاموش رہنے سے کبھی نادم نہیں ہوتا، لیکن بات سے نادم ہو جاتا ہے۔ ایک بات جو منہ سے نکل گئی بغیر احتیاط کے نکل گئی، بعض اوقات اس کے اوپر کو نادم ہونا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ کل میں نے یہ کہہ دیا تھا، وہ جھوٹ تھا یا خلاف واقعہ تھا یا ایسی بات تھی کہ جو مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی، لیکن اگر آدمی خاموش رہے تو خاموشی میں کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی ندامت نہیں ہوتی خاموشی میں۔ بعض نادر مثالیں ہیں جن میں کہ خاموشی پر کبھی ندامت ہو جاتی ہے، لیکن بولنے پر نادم ہونا یہ بکثرت ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زبان کو روکے رکھا یعنی قابو میں رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو بھی چھپائیں گے۔ ستر اللہ عیوبہ ومن ملک غضبہ وقاہ اللہ عذابہ، اور جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لے کہ غصہ آیا لیکن غصہ آنے کے باوجود انسان نے اس کے مقتضا پر عمل نہیں کیا، اس غصے کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کے اوپر، غصہ آیا اور قابو کر لیا۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی گیا اور لوگوں کو معاف کر دیا، چلو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، میں اللہ کے خاطر اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو جو شخص غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ تم نے میرے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، بردباری کا مظاہرہ کیا، تم نے اپنے غصے کو دبا کر میرے بندوں کو کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو آج میں تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہوں۔ اور وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لے اپنے کسی گناہ پر تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہوئی ہے، اللہ کے حقوق میں کمی ہوئی ہے، تو بندہ اگر معافی مانگ لے کسی وقت بھی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس سے درگزر کیا جاتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں یہ بات نہیں ہے، بندوں کے حقوق میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ صاحب حق معاف نہ کرے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، وہی صحابی جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کی، نصیحت فرمائیں۔ یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے کہ جب اپنے کسی بڑے سے ملاقات ہو، کسی بزرگ سے ملاقات ہو تو آدمی ان سے کہے کہ مجھے کوئی نصیحت کر۔ اور ایسے موقع پر دیکھیے جو بھی کوئی بندہ کسی دوسرے کو کچھ دے نہیں سکتا، دینے والا تو ایک ہی ہے، لیکن جب کوئی طلب صادق کے ساتھ کسی بڑے سے پوچھتا ہے کہ مجھے نصیحت کر دیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً اس بڑے کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں جو خاص اس آدمی کے لیے مفید ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر کا طریقہ یہ رہا کہ جب کسی نے پوچھا کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے تو چند لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ میرے دل میں ایسی بات ڈال دیجیے
جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کسی سے ملاقات کے وقت اس سے پوچھا جائے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دو، خاص طور سے کوئی بڑا ہو، دینی شخصیت ہو، تو اس سے یہ پوچھنا۔ تو صحابہ کرام بکثرت یہ کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا تو آپ نے کئی باتیں نصیحت کی ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی تصور یہ جماؤ، مثلا نماز پڑھ رہے ہو، تصور یہ جماؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی ذات نہیں ہے، ہماری دنیا میں نظر نہیں آ سکتی، لیکن اس کے وجود کے شواہد چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج کی۔ تو آدمی طرح تصور کرے گا کہ اس کے پیچھے اللہ جل جلالہ کا وجود نظر آئے گا۔ تو جیسے آپ کوئی ہوائی جہاز اڑتے ہوئے دیکھیں تو اس میں بیٹھے ہوئے اندر کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پائلٹ اس کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ساری نشانیاں وہ ایسی ہیں کہ اگر ذرا آدمی غور کرے تو اس کے ذریعے فوراً اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ایک وصیت تو یہ فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ وَعُدَّ نَفْسِكَ فِي الْمَوْتَى، نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ بس اب موت آنے والی ہے۔ اگر کسی آدمی کو پتا ہو کہ اگلے گھنٹے میرا انتقال ہونے والا ہے تو کیا کرے گا؟ اس وقت وہ کسی کو الزام لگائے گا، اس وقت کسی پر بہتان عائد کرے گا، اس وقت جھوٹ بولے گا، اس وقت غیبت کرے گا؟ وہ تو ایک گھنٹہ اگر اس کو ملا ہے اور پتا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد مجھے موت آنے والی ہے تو وہ سارا ایک گھنٹہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے میں صرف کرے گا۔ تو عد نفسک من الموت، اپنے آپ کو ایسا سمجھو جیسے اب میری موت آنے والی ہے۔ وَإِن شِئْتَ أَنبَتُكَ بِمَا هُوَ أَمْلَكُ لَكَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، اور اگر تم چاہو تو میں بتاؤں تمہیں کہ ان سب چیزوں کا سب سے بڑا سبب، یعنی ان ساری چیزوں کا کیا ہے، یعنی کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اور انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ بس اب میرا انتقال ہونے والا ہے، قریب انتقال ہونے والا ہے۔ ان سب چیزوں کو قابو میں کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمائیے کیا مانا؟ کہ اگر بندہ اپنی زبان کو قابو میں کر لے، اور قابو میں کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر جاری ہو، لوگوں کو اچھی باتیں کہہ رہا ہو، برائی سے پرہیز کر رہا ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے پرہیز کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ صفات خود بخود پیدا فرما دیتے ہیں۔ کون سی صفات؟ یعنی یہ کہ وہ عبادت بھی پھر اللہ کی اسی طرح کرے گا جیسے کہ دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو قبر کے کنارے ہر وقت سمجھے گا۔ تو یہ ساری صفات پیدا ہوتی ہیں زبان کی حفاظت سے کہ یہ غلط کام میں نہ لگے۔ تو میرے بھائی اور عزیز اور دوستو، یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے کا حکم دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ آج اتنی ہی بے احتیاطی ہماری زبان میں ہو، اور زبان میں قلم بھی داخل ہے، قلم بھی داخل ہے، اور یہ پیغامات بھی داخل ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہر وقت جو ہماری پوسٹیں چلتی رہتی ہیں، اور اس کے اندر ہم کبھی کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی کی توہین کرتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی بے تحقیق باتیں نقل کرتے ہیں۔ یہ سب زبان کے گناہوں میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور اس زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔